ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ K21 کی اسکرین پہ آپ زیبا شناس کو دیکھ رہے ہو اور ہم کر رہے ہیں پروگرام انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ۔ انوار رمضان کی جو نعت پڑھی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں آپ کتنی خوبصورت ہے۔ تقریباً آج ہم جا رہے ہیں بالکل اینڈ پہ، جتنا ہم نے رمضان میں پایا عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، پھر یہ تیسرا عشرہ جو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ہے۔ بہت ساری باتیں زندگی کی نئی سیکھی ہم نے، بہت سارے تقریباً کہنا چاہیے سبق بھی ملے، بہت ساری اچھی باتیں، چونکہ اب ہم بالکل آخر میں ہیں، لیکن انشاءاللہ کل بھی ہم پروگرام کریں گے، اور کل کا پروگرام ہمارا آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم لوگ جب رمضان گزار لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں بڑے نیک بنے، بڑا اپنی طرف سے باادب بھی رہتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب چاند رات آتی ہے تو ایک دم سے لگتا ہے جیسے شیطان سب سے پہلے پاکستان میں کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں بند ہوتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہاں بند ہوتا ہے وہ بیچارہ، اس کے جو ٹیوشن پڑھنے والے ہیں وہ تو کھلے رہتے ہیں۔ اور ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے یہ پروگرام کیا، یہ پروگرام جو تھا میری زندگی میں خواہش اور کوشش کہ میں ہمیشہ چاہتی ہوں ایسا پروگرام کروں کہ لوگ اگر میری بات سننا چاہتے ہیں تو میں سناؤں، اور اگر نہیں سننا چاہتے ہیں تو نہیں۔ لیکن جس طرح کا یہ پروگرام تھا یہ میرے مزاج کا تھا، بہت ساری چیزیں میں نے، بہت کامیڈی بھی کی، بہت ساری وہ باتیں بھی کی، فلم بھی کی، ڈرامے بھی کیے، تھیٹر بھی کیا، لیکن یقین کریں جب میں یہاں آ کے بیٹھی تو مجھے ایسا لگا کہ زیبا شناس کو جو تلاش تھی وہ تلاش مکمل ہوئی۔ یہاں میں نے دکھوں کے بھی قریب آ کے کچھ سیکھا اور دکھوں سے دور ہو کے بھی کچھ سیکھا۔ قرآن شریف کا جو میں ترجمے سے قرآن پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، تو بہت سی باتیں جو سوال آتے تھے، کیونکہ قرآن شریف جب ترجمے سے پڑھو تو بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، نماز پوری دعا ہے، ہم ہی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن جو ہے وہ ہم سے خدا بات کرتا ہے۔ معافی چاہتے ہو، مسلسل جاگنے کی وجہ سے گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں، اور وہ گولیاں نہیں ہیں جو لوگ دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر والی گولیاں، اس سے ذرا گلے میں پرابلم آ رہی ہے۔ تو بہت سارا سچ دیکھا، بہت سارا جھوٹ دیکھا، اپنی بہت سی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی۔ آپ نے بھی رمضان میں اپنی غلطیوں کو دیکھا ہوگا۔ پہلے عشرے میں رحمت کا عشرہ ختم ہوا تو وہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد مغفرت آیا، مغفرت میں بہت ساری دعائیں تھیں جو ہمارے جانے والوں کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، بخشش کے سامان ہے۔ اور تیسرا ہفتہ جو جہنم سے نجات، یعنی جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، اس میں ابھی ہم ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا آخری 24 گھنٹے ابھی ہیں، 24 گھنٹے باقی، تو ابھی بھی اگر آپ نے روزوں سے کچھ نہیں سیکھا، روزے نہیں رکھے، بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے ہیں، تو ابھی بھی اللہ کے حضور گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو خود کہتا ہے توبہ کرو۔ تو بہت ساری ہماری چیزیں رہیں، ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، K21 کی تمام ٹیم کے ساتھ بہت پیار دیکھا، بہت تمیز اور اخلاق دیکھا، بڑا دل خوش ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ اتنا خیال رکھنے والے ہیں۔ ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بڑوں کا ادب جانتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بات، بڑے چاہتے ہیں کہ ادب اور تمیز کے دائرے میں ہوں۔ اس درمیان پتہ نہیں کبھی کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو، لائیو شو ہوتا ہے، کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو میں نے معافی مانگی ہے، اور آج بھی یہی کہوں گی کہ آپ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اس سارے سفر میں، اور اس سفر کو مجھے لے کے چلنے میں جو مالکان ہیں غفران بھائی اور
فرقان بھائی سے کہوں گی کہ مجھے صرف فیصل بھائی نے سنبھالا، کیونکہ مجھے سنبھالنا پڑتا ہے، میں بیوی ہوں اور بیوی کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ فیصل بھائی نے مجھے سنبھالا اور میرے لیے وہ ایسے رہے کہ میرے سے ایج میں تو چھوٹے ہیں، لیکن وہ کبھی ابا بنے رہے، کبھی میرے انکل بنے، کبھی میرے استاد بنے۔ انہوں نے لمحہ لمحہ زیبا شہناز کو سنبھالا، اور اس پروگرام کی جتنی بھی آپ نے اگر پسند کیا ہے تو جتنی بھی دعائیں ہیں فیصل بھائی کو دیجئے اور میری K21 کی ٹیم کو۔ اچھا، اس میں ایک بڑی پیاری بات ہوئی، کیونکہ ہم مہمان نہیں بلاتے تھے، ہمارے علامہ صاحب تشریف لاتے تھے جو مستقل تھے، ہمارے اعجاز محسنی جو تھے ان کو بیچ میں ظاہر ہے کچھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے غائب ہونا پڑا، وہ نہیں آئے۔ ان کے لیے بھی بہت پیار والے، بہت محبت خلوص والے مولانا زاہد صاحب، بہت اچھے، جن کو اکثر میں چھیڑتی بھی رہی، اور علامہ رضی صاحب جب تشریف لاتے تھے، علی رضا صاحب جو ہمارے ساتھ آئے، وہ بھی ایسے ہی دھیمی محبت والے انداز کے بندے، اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ پیار اور محبت اور شرارتیں ساتھ رکھی میں نے، اور ان کے ساتھ تو بڑی بڑی شرارتیں ہو گئی ہیں۔ پروگرام کے درمیان میں ہمیں اللہ والا گروپ نے جو ہے وہ کہا کہ ہم آپ کی ٹیم کے لیے، تو وہ ہمیں 21 رمضان سے کھانا بھیج رہے ہیں سحری کا، ماشاءاللہ انہوں نے کھانا بھیجا فیصل نے، اور کامران بھائی ہمارے جو ہیں ڈیلفا والے، انہوں نے تعاون میں ساتھ دیا ہمارا اور کھانا بھیجا، سب کو سحری کرائی، بہت شکریہ۔ اور پھر بیچ میں نیلسن کی جانب سے، نیلسن پینٹ جو ہے رنگ زندگی کا، واقعی رنگ زندگی کا جو انہوں نے ایک اپنا لوگو بنایا، تو واقعی زندگی میں رنگ بھرنے والے ہیں۔ پینٹ تو گھروں میں رنگ لگاتا ہے، لیکن دلوں میں جو رنگ ہے وہ واقعی ان کی جانب سے، نیلسن کی، میں ان کی مشکور ہوں۔ انہوں نے ہمارے ورکر کے لیے، ہمارے ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے گفٹ بھیجے۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت اتفاق ہوا، وہ یہ تھا کہ جب میں اسٹوڈیو آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ 2 بندے آئے، یہ ہیں وائٹل کیفے کوآپریٹو مال، طلحہ جمال اور محمد شیراز آئے، اور انہوں نے آ کے ہمیں ہمارے دوستوں کے لیے تحفے لے کر آئے۔ تو یہ پروگرام اس وجہ سے ذرا سا انفرادیت والا ہے کہ اس میں ہمارے جیسے ہوتا ہے نا، کوئی ایکٹر آیا، کھلاڑی آئے، ان کو تحفے دیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑی سی روایت کو چینج کیا، توڑا، کہ اس میں ہم اپنے اسٹاف اور جو کام کرنے والے ہیں، جو ہمیں پانی پلاتا ہے وہ بچہ، جو ہمارے باہر گارڈ بیٹھا ہے وہ بچہ، جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ یہاں کر رہے ہیں وہ سارے، تو ان کے لیے جب تحفے لائے تو ایک بہت خوشی والا ایک وہ تھا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی چیزیں دے دی جاتی ہیں، لیکن اسٹاف کا اور اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اسٹاف ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے انہی کو یہ تحفے دیے، اور انہی وسائل سے دیے جنہوں نے دیا، ان کے وسائل سے، کہ ان کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی تو اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو میں ان سارے لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، اللہ والا بریانی والے کی، فیصل بھائی کی، نیلسن کا جو ہم سے تعاون فیضان نے کیا، وہ کہتا تھا نام نہیں بتاؤ، لیکن فیضان تھینک یو، تم نے ہمارے لیے 20 گفٹ بھیجے جو ہمارے دوستوں کو دیے جائیں گے۔ میرے سے کل کوئی ادائیگی میں لفظ غلط ہو گیا تھا، آج میں پھر آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں گی۔ اور اب جو میرا چھوٹا بھائی طاہا ہے، میں اس کا نام غلط لے لیتی ہوں، مجھ سے ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے اب میرے کو غلط نام لے رہی ہے، آج میں کہہ رہی ہوں طاہا۔ تو طاہا کے لیے بہت شکریہ، طاہا کے ساتھ شیراز بھی آئے، شیراز اور وہ دونوں پارٹنر ہیں، اور بہت شکریہ آپ ہمارے لیے وائٹل کی ٹی لے کر آئے، چائے، اور چائے کے بغیر تو گزارا نہیں۔ پروگرام آج چلے گا، ہم بہت ساری باتیں کریں گے، آج میں آپ سے باتیں زیادہ کروں گی، اپنی کہانی بھی سناؤں گی تھوڑی، میں چاہ رہی ہوں، بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں میں ڈرامے کیوں نہیں کر رہی ہوں، تو میں سوچتی ہوں میرے سیاستدان اتنے ڈرامے کر رہے ہیں، میں تو اب فیل ہو گئی ڈراموں میں، کہہ رہی ہوں مجھے ایسا آتا بھی نہیں ہے ڈرامہ۔ پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں، انوار رمضان، جیسے کہ ہمارا ایک دوست اس وقت بیٹھا ہوا ہے نعت پڑھنے، بہت غصے والا چہرہ بنا ہے، میں نے اس سے کہا تھا کہ ذرا مسکراؤ بیٹا، تو آئیے نعت سنتے ہیں بہت اچھی سی۔ سرے میں فی الکرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہ
منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے. اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے. تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے. تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. فیضان نواز. فیضان کتنے سال کی عمر سے نعتیں پڑھ رہے ہو؟ اسکول ٹائم سے ہی. اسکول ٹائم سے. مسجدوں میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے؟ کیونکہ زیادہ بچے جو ہیں مسجد سے بڑی قربت رکھتے ہیں، خاص طور پہ جمعے والے دن یا رمضانوں میں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور آپ اسی طرح شوق سے پڑھیں. میں ایک چیز بڑی اچھی دیکھتی ہوں نعت خوانوں میں کہ وہ لوگ ڈیزائنر سوٹ بہت پہنتے ہیں، ہم خواتین سے بھی زیادہ. کیا کوئی کہتا ہے یا آپ لوگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آج کل آسان ہو گیا. پینٹ شرٹ سے زیادہ شلوار قمیض میں ڈیزائن آنے لگ گئے تو لوگ زیادہ تر شلوار قمیض میں. اور آپ تو بڑے زبردست، آپ نے پہلے بھی ایک بڑا اچھا سوٹ پہنا تھا. شکریہ. تھینک یو، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اس کو رونق بخشی. بہت مشکور ہوں آپ کی. ناظرین، پروگرام ہم شروع کریں گے، لیکن اس وقت میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گی فرقان بھائی کا اور غفران بھائی کا کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. مجھے میرے مزاج سے ہٹ کے جو کام کروایا آپ نے، میں یہی کام کرنا چاہتی ہوں بہت عرصے سے، اور آپ نے جو موقع دیا اس پہ میں آپ کی بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور فیصل بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنبھالا اور کہیں بھی مجھے ذرا بھی کوئی چیز میں گھبراہٹ نہیں محسوس ہونے دی، ہر چیز کو ایزی کیا. اور تمام ان لوگوں کی جو میرے کیمرے کے پیچھے مجھے سنبھالتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں. اس میں میرے کیمرہ مین بھی ہے، پی سی آر والے بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو میک اپ میں ہیں. تو اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. انشاءاللہ بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اپنا پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ بریک لیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے واپس آئیے، نہیں دل چاہتا تو جو چینل دیکھنا ہے دیکھیں، آپ کی چوائس ہے. آپ جس کو چاہیں کوئی شو کیس کھول لیں. ہمارے تو بڑا منا سا ایک ٹھیلا لگا ہوا ہے. بریک پہ جائیں. جی، آپ واپس لوٹ آئیں انوار رمضان زیبا شناز میں. آج کی رات تھوڑا سا ایسی رات ہے کہ ہم اختتام کی طرف ہیں. بہت ساری باتیں
ملی جلی ہیں. میرے سوالات اپنی جگہ ہے, جب دونوں علامہ صاحب تشریف رکھیں گے تو ہوں گے. اس وقت میں استقبال کروں گی علامہ علی رضا رضوی صاحب کا, جو سیٹ پہ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, آپ تشریف لاتے ہیں اور اتنے وقت پہ آتے ہیں, بہت شکریہ. اور آج میرے ساتھ 2 مہمان اور ہیں, وائٹل کیفے کوآپریٹو مال کے طاہا جمال اور ان کے پارٹنر محمد شیراز. السلام علیکم. میں آپ کو اچانک دیکھ کے کہ آپ تحفوں کے ساتھ اپنی وائٹل ٹی کے ساتھ آئے, کیا کہاں پروگرام کیسے دیکھا, کیا آپ کے دماغ میں آیا کہ آپ میرے سٹاف میرے دوستوں کے لیے تحفے لے کر آئے؟ بس ماپا کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, نیکی کا پروگرام کر رہی ہیں. میری نظر پڑی اس پہ پروگرام پہ, تو میں نے کہا اس میں میرا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. تو مجھے پتا ہے کہ تحفے تو لوگ امیروں کو تو فوراً دے دیتے ہیں, لیکن جو اس کی دیوار کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو ان کو ہمارا کوئی نہیں اسٹاف دیکھتا, ہوتا ہے, جو ان اقدار کو ہوتا کوئی ہے, نہیں دیکھتا, ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. اور رمضان یہ برکت والا مہینہ ہے, ہاں, ہم نے ہر کسی کے بارے میں سوچنا ہے, بے جو شک. جو کیمرے کے جو فرنٹ ہمارے ہے اور جو کام کرنے کیمرے کے والے پیچھے اصل لوگ ہیں. بالکل اور ہوتے بھی بیٹا یہی ہماری بیک بون ہے. بالکل ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا میک اپ والا نہ ہو, ہمارے کیمرے والے نہ ہو, ہمارا لائٹ والا نہ ہو, ہمارے اور جو آواز وغیرہ, دیکھا جائے یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا, یہی اصل لوگ ہیں ہماری کامیابی میں اور ہمارے پروگرام کی جو پیشکش ہے اس میں. بالکل, کیونکہ یہ لوگ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں رمضان میں, ماشاءاللہ. اپنے گھر بار یار بیویاں جو ہیں ان کے چہرے بھول چکی ہیں, بچے ان کو ماموں کہیں گے جب یہ جائے گی, یقین کرنا, لیکن ہے یہ تو کام کر رہے ہیں. اور میں ان بیویوں پہ حیران ہوتی ہوں جو سوچتی ہیں کہ یہ جتنی بیویاں ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی, جن کے بھی شوہر کام کرتے ہیں اور نہیں آتے وقت پہ, پلیز آپ کو پتہ نہیں ہے سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ ڈیزائنر سوٹ بھی لیں, اور گھر میں جتنی چیزوں کی آپ فرمائش کرتی ہیں تو پھر میاں کو ذرا فری ہینڈ دیں. ایسا نہ کریں ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نہیں بنے آپ لوگ, نرمی پیار. یہ دیکھو ہمارے اسٹاف کی بیویاں ایسی کوآپریٹیو ہیں. تو آپ کی بیوی ٹھیک ہے, الحمدللہ, وہ کہیں خفا تو نہیں ہوتی جتنے نہیں آپ نے اتنی اچھی بات کر دی, وہ تو پروگرام میں سن لے گی, تو جو خفا اس کو ہونا ہوگا تو اب وہ نہیں ہوگی. نہیں کیسے ہوگی, آج کل پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, گاؤں کی لڑکیاں آج نہیں کل آپا, سب سمجھتی ہیں, بیوی ہوتی ہے. لیکن بیوی جو ہے آج کل پتہ ہے کیا ہوتا, بیوی ماں جیسی ہو گئی ہے. میں تو دیکھتی ہوں شادی شدہ شوہروں کی جب حالت دیکھتی ہوں نا, میں کہتی ہوں یار بیچارے فرما بردار بیٹوں کی طرح. کیا ہوتا ہے بیوی کا ستم, بس وہ ٹائم وقت. شیراز مسکرا رہے ہو صرف, آپ بھی تو بولو. بیوی تعاون کرتی ہیں؟ نہیں بالکل کرتی ہے. ہاں, بالکل جب آپ رات میں ادھر ہو, لیٹ آتے ہیں, اور آج کل خاص طور پہ عید پہ, ابھی ریسٹورنٹ کے بعد سے تو بہت ہی لیٹ ہو رہا ہے نا, آپ لوگ تو باقاعدہ ایک بزنس سنبھالا ہے ماشاءاللہ. صدر کوآپریٹو مال کا جو آپ نے کیفے بنایا, اور میں جہاں گئی تھی, آپ یقین کرو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں اتنا خوبصورت ایٹماسفیئر, آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے وہاں پہ. اور سب سے بڑی بات کہ قیمتیں کیوں کم رکھی ہیں, کیا اس میں ہے, بیچ میں صدقہ یا خیرات تو نہیں ڈال دیا؟ نہیں آپا, اصل میں لوگ ہمیں آ کے شروع میں ٹوکتے تھے ہاں, کہ آپ نے ڈیفینس, آپ کا یہ ریسٹورنٹ ڈیفینس میں ہونا چاہیے, آپ کا یہ کیفے ڈیفینس میں ہونا چاہیے, یہاں لوگ پیسے نہیں دیں گے. تو میرا ایم یہی تھا کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, میں سب کے لیے, بس میری جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ماحول وہی ملے گا جو ڈیفینس میں ملتا ہے, ٹھیک ہے, پرائز وہی ہوں گے جو ایک عام سے پرائز ہونے چاہیے. میں حیران ہوئی جب پرائز دیکھے نا, ہر انسان اچھا کھائے, اور اتنا اچھا کھانا. میں نے جو بریانی چکھی, میں نے سوچا آپ کو پورا کیسے پڑتا ہوگا جو قیمت رکھی ہے, سچ بتاؤ. وہی بات ہے نا, دیکھیں رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, بے شک, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو اللہ اس کا 100 گنا دے گا. تو بس ہماری نیت یہی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا کریں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے جس لیول پہ ہم نے ریسٹورنٹ بنایا ہے کوآپریٹو مال میں, جس طریقے سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جو محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت ہے. جب یہ جگہ جلی تھی نا, وہ دل کو اتنی تکلیف تھی, کیونکہ ہم بچپن سے یہاں آتے تھے کرتا شلوار کے لیے ابا کے ساتھ, میرے بھائیوں کے کرتے شلوار, تو اتنی جب یہ جلی تو دل خفا سا تھا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت کے حکمران نے بہت کوآپریٹ کر کے اس جگہ کو بنایا, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اور خوبصورت کر دیا. ہم لوگوں نے اس کا سٹینڈرڈ بے شک ٹاپ لیول سٹینڈرڈ رکھا ہے, ٹاپ لیول ہر چیز رکھی ہے, تاکہ لوگ آئیں تو وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی اسی ماحول کو انجوائے کریں, وہی اسی ماحول میں چائے پئیں, اسی ماحول میں کھانا کھائیں, جو ایک ہر اچھا چائے کا تو کمال ہی ہے. اتنی اچھی چائے, اور پھر ایک نہیں, جو مطلب ترکی کی بولو تو ترکی کے فلیور 24 فلیور ہے ہمارے پاس چائے کے, 24 فلیور. کیسے مینج کرتے ہیں؟
الحمدللہ آپا، آپ لوگوں کی محبت ہے اور لوگوں کی دعائیں ہیں تو میں الحمدللہ. وائٹل کی بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی. شیراز آپ آئے، طہا آئے اور تحفے لے کر آئے. اب یہ بتائیں کہ کیفے میں ہماری ٹیم کو کب بلائیں گے؟ جب آپ بولیں. کوئی ایک دن طے کرتے ہیں بالکل عید کے بالکل بعد. انشاءاللہ. آپ ہماری عید کے سب بعد کے خود دیکھیں 21 جس کی دن ٹیم فری کی ہیں آپ اس دن آپ آئیں. نے دعوت کرنی ہے. انشاءاللہ، صحیح ہے. انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش آمین. رکھے. آپ کے کام میں، آپ کی جتنی بھی جو بزنس ہے اس میں رب کریم آپ کو ترقی دے. میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے میں جب آپ نوجوانوں کو اس طرح کام کرتے دیکھتی ہوں، اور اس طرح کام کے علاوہ جو محبتیں، جیسے میں وہاں جے ڈی سی کے دسترخوان پہ دیکھتی ہوں، وہاں بھی آپ نے اپنا جی سٹال جی، لگایا تھا ہم نے ماشاءاللہ، پورا ہزاروں لوگوں کو چائے پلانا. تو بیوی جو کو شاپنگ لوگوں کروا کے سکو گے، چہرے پہ آپا وہاں خوشی ہوتی ہے ہے نا، نا؟ وہی ہماری خوشی ہے. بہت اچھی ہے. اور چائے کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا کہ میں خود چائے بار بار کہتی تھی. آپ کا جو مشتاق جی ہے جی، نا بچے کا مشتاق نام، مشتاق اس ہمارا کو کہ چائے پلاؤ، اتنی اچھی چائے. تو بس اس کو قائم رکھنا، انشاءاللہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ جب آتی ہے اس کو اصل میں قائم رکھنا ہوتا ہے. ہماری بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے. آپ نے وائٹل کے نمائندہ ہوتے ہوئے یہاں آئے، خاص طور پہ گفٹ لے کے، بہت بہت شکریہ. اور اللہ رب کریم شیراز آپ کے لیے بھی، طہا کے لیے دعا ہے کہ آپ کو بہت بڑا اللہ کرے. آپ کی جو کیفے ہے نا، وائٹل کیفے، میری دعا ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں ہو، اور ہم جہاں جائیں ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا کیفے ہو. آمین اللہ آمین بہت انشاءاللہ. برکت دے. تھینک یو آپ کے تھینک یو. آنے کا، اور جو دعوت آپ دے رہے اس کا، اور جو ہمارے لیے تحفے لائے اس کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ بیٹا. ناظرین، اس وقت ہمارا ایک بریک ہے، بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیا کریں گے. اور آپ بھی دیکھ لینا، ادھر ادھر بہت سارے پروگرام ہیں، ڈرامے بھی ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ لوگوں نے بڑے اچھے اچھے شو سجائے ہوئے ہیں. اگر آپ کا موڈ ہوگا تو آ جائیے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں. بریک پہ جاتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ. ہماری اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. آج ہم بہت سخت لہجوں میں بات نہیں کر رہے، تھوڑے اور نرم ہوں گے. بہت ساری باتیں، چونکہ پروگرام اختتام کی طرف ہے، رمضان اختتام کی طرف ہے، تو ہوتا ہے نا سب کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو جاتی ہے، تھوڑا پتہ چلتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. آج ہمارے ساتھ بڑا پیارا اتفاق ہے کہ ابھی میرے ساتھ وائٹل والے تھے، اور اب میری ایک بہت پیاری نیشنل فوڈ کی سائمہ ہمارے لیے گفٹ لے کر آئی ہے، اسٹاف کے لیے میرے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اتنا اچھی یادوں میں ہیں کہ وہ گفٹ لے کے آ رہے ہیں. اور یہ بھی میرے خیال ایک پروگرام میں ایک بالکل نئی روایت ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی کھانا بھیج دے، کوئی گفٹ لے آئے، اور وہ بھی میری ٹیم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو میرے دوست کام کر رہے ہیں میرے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے. تو بہت شکریہ نیشنل فوڈ والوں آپ کا، اور وائٹل کا تو میں نے شکریہ ادا کیا. اور میں ایک اور نیلسن پینٹ والے ہیں، ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے جو گفٹ بھیجے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے بھی ہمیں تقریباً 20 گفٹ بھیجے ہیں ہمارے دوستوں کے لیے. تو آپ کا شکریہ. اور جو ہمارے نیلسن والے ہیں، ان کا لوگو ہے رنگ زندگی کا. میں نے کل بولا کہ، تو میں معذرت چاہتی ہوں. آپ کا جو لوگو ہے وہ رنگ زندگی کا ہے، اور آپ زندگی میں رنگ بھرنے کا دعویٰ کرتے ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ پینٹ ہمارا پسندیدہ پینٹ ہے. ہم اس کو گھر میں اپنے لیے فرسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ واقعی ہماری زندگی میں بھی رنگ بھرتا ہے اور ہمارے گھر میں بھی رنگ بھرتا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا میرے پروگرام میں، میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے تحفے بھیجے. بہت شکریہ. فیضان، تم نے نام کے لیے منع کیا تھا، لیکن میں تمہارا شکریہ اس لیے کروں گی کہ تم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا اور کہا کہ زیبا آپا میں آپ کے دوستوں کے لیے گفٹ بھیج رہا ہوں. بہت شکریہ. اور اللہ پاک پروردگار آپ کے رزق میں اور اس کام میں جو آپ کام کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس میں برکت دے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارا پینٹ ہے یہ اللہ کرے اتنا مقبول ہو کہ یہ انٹرنیشنل پیمانے پہ بھی ہر گھر میں یہی ہو نیلسن پینٹ. بہت شکریہ زندگی میں رنگ بھرنے کا. اور آپ جس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ
کہ زندگی میں رنگ بھرا جاتا ہے تو واقعی آپ کا لوگو ہے، وہ لوگو جو ہے بالکل سچائی ہے، سچ ہے زندگی میں رنگ بھرنے کا. بہت شکریہ نیلسن، تھینک یو ویری مچ. اب پروگرام کے جو ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں، ہمارے اعجاز صاحب تو کہیں مصروف ہوں گے، ہمیں ان کو یاد بھی کرنا ہے اور یاد کرتے ہیں. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے یہاں آ کے جو ترجمانی کی ہمارے اہل تشریح بھائیوں کی، اور بڑے اچھے جوابات دیے، لوگوں نے سوال کیے. اور اس کے بعد میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گی علامہ علی رضا رضوی صاحب. آپ جیسی شخصیت میرے لیے بہت اعزاز ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور آپ کی رہنمائی بھی ملتی ہے. آپ بہت ساری چیزوں میں مجھے بتاتے بھی ہیں، اور جس طرح ناظرین کے لیے آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں. مجھے آپ کا سب سے پیارا جو انداز ہے وہ دھیما انداز لگتا ہے کہ آپ بہت پیار سے، آرام سے، اور کوئی سختی نہیں ہے. اور اسی میں یہاں جو بیٹھے سمجھانے بیٹھے، لڑنے نہیں بیٹھے. واہ کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہر دل عزیز مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، ماشاءاللہ کیا بات ہے. آج آپ کچھ بیٹری آپ کی ڈاؤن ہے؟ نہیں بیٹری چارج ہے، چارج ابھی بولنے کا وقت نہیں آیا نا. نہیں، مطلب میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ چاند جو ہے وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس نہیں چکر میں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو اپنی ڈیوٹی ہے، کام ہے، جب میری باری آئے گی تو پھر دیکھنا کہ کیسے برستے نہیں ہیں. پھر تو آپ حملہ کرتے ہو نا. ہاں نا. انہوں نے صحیح بولا، نہیں حملہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین اس وقت ہمارے بہت پیارے زاہد بھائی موجود ہیں، علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور پروگرام ہم کوشش کریں. ہمارے نعت خواں جو دوست ہیں دونوں، ایک تو ہمارے فیضان، یار مسکراؤ تم، کیا ہو گیا تم پہ؟ کوئی تشدد ہے؟ 2-3 شادیاں تو نہیں کر لی ہیں؟ بتانا نا کیوں غصے میں کیوں رہتے ہو؟ بولو منہ ہی ایسا ہے میری طرح. میں کہتی ہوں میرا منہ ہی ایسا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ قمر علی نقشبندی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بھی میں استقبال کرتی ہوں کہ پروگرام میں آئیں. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا ایسا ہے کہ کچھ سوال ہیں میرے ذہن میں. اگر آپ ٹیلی فون لائن ملا کے کوئی بات کرنا چاہے، کوئی بھی سوال کریں، کوئی عید کی بات کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. یا کوئی سوال اگر ایسا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں، یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا اسلامی سوال ہے، کیونکہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے دونوں، آپ کو ہر بات کا جواب مل سکتا ہے. تو ہم کل سود پہ جو بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلے کون سا اسلامی ملک تھا جس نے سود کو روک دیا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ سود جو ہے اس کو بند کرنے سے ایک جو ہمارا انٹرنیشنلی جو ملک ہوتا ہے وہ بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ یار سود تو بہت ضروری ہے. سود کے نا بظاہر جو سب سے پہلا ملک نے آیا، بلکہ میں ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے آیت اللہ باقر الصدر، جی عراق کے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے کتاب لکھی اقتصاد ہونا، کیونکہ ہم عمومی معاشرے میں یہ کہتے ہیں اب سود حرام ہے، سود حرام ہے. جی. تو ہمارا نوجوان پوچھتا کہ پھر آپ بینکنگ کا نظام لے کر آئیں نا. آپ ہاں یہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، صحیح. اس کو برابر نہیں کریں گے ہم. اب آپ بینکنگ کا نظام دیجیے ہمیں. تو آیت اللہ باقر الصدر نے کتاب لکھی اقتصاد ہونا، ہماری اقتصادیات، اور انہوں نے اس کے اندر وہ پورا فارمولے لگائے کہ اگر آپ سود کے بغیر بینکاری کیسے ہوگی. اور اس وقت جو عراق کا جو صدر تھا، جو ملعون انسان تھا، اس نے ان کو اس بات پر پھانسی دی اچھا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی. اور اس نے ایک کمال کی بات اور کری، ہاں. اس کے بعد ان کی بہن بنت الہدا کو بھی شہید کیا. اور کرنے کے بعد پتہ اس نے جملہ کیا کہا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یزید نے کی تھی، بھائی کو مار کے بہن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اللہ. آپ بہت دیکھیں. اور آیت اللہ باقر الصدر کی کتاب ہاں. آج آکسفورڈ یونیورسٹی آف لندن میں پڑھائی جا رہی ہے اسلامی علوم کے حوالے سے، کہ اسلام کس طرح کا ایک معاشی نظام لے کر آ سکتا ہے، بینکنگ کا نظام لے سکتا ہے. اور اس کی عملاً ایران نے کر کے دکھایا ہے نا. ایران میں نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. اور کہاں پہ نہیں ہے علامہ صاحب؟ اور بہت سارے ممالک ہوں گے، اسلامی ممالک ہوں گے. علامہ صاحب آپ بتائیں، کیوں کل یہ سوال رہ گیا تھا. کچھ ہوتا ہے نا میرے، اب میں کچھ ایسے سوال آج کروں گی جو میرے دماغ میں رہ گئے اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ابتدائی اسلام سے پہلے جو ہلاک ایک طریقہ تھا عرب کے اندر، تو چونکہ عرب کے اندر ان کے اپنے ہی ضابطے تھے، اپنے ہی اصول تھے، اپنے ہی قوانین تھے. آپ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو یثرب سے مدینہ بن گیا، اور پھر وہ مکہ بڑا ہی عظمت والا شہر بن گیا.
اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر ایک ایسی ریاست قائم کی جس ریاست کا نام رکھا گیا ریاست مدینہ. مدینہ. اچھا، اب اس ریاست مدینہ کے مختلف جو انتظامی امور ہیں، جو حکومتی امور ہیں اور جو عوامی امور ہیں، جو حکمرانوں کے امور ہیں، ان کو باقاعدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی قوم، اپنی رعایا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو آسانیاں اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ مہیا اور فراہم کرنے کے لیے احکامات جاری فرمائے. تو آپ نے وہ جو ایک معاشرہ تشکیل دیا نا، اس معاشرے کی بنیادی بات یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی اصول اور ضوابط ہوں گے وہ عین قرآن ہوں گے. صحیح. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ دیا. صحیح. تو اس وقت رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہلاک ایک طریقہ کار تھا جس کے اندر یہ سود کی چیزیں پائی جاتی، جس کے اندر حرام کی چیزیں پائی جاتی، حلال کی تمیز نہیں ہوتی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک معاشرے کو تشکیل دے کر حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، کاروبار کو واضح کر دیا اور سود کو مٹا دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کل جو ہمارا عصر حاضر ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو خاندانی نظام کا بگاڑ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ مطلب پہلے جیسے ہم لوگ رہتے تھے، نانی دادی فیملیاں بہویں آتی تھیں وہیں رہتی تھیں. آج کل کیا ہے کہ جیسے ہی لڑکی آتی ہے وہ کہتی ہے میرے کو الگ ہو جانا ہے. پھر وہ جو پلا پلایا بیٹا ہے ساس کہتی ہے میرا لے جا رہی ہے. اس کا اختصار سے بتانا تھوڑے اور سوال. بات یہ تربیت کا فقدان. بس کیا بات ہے، آپ بتائیں. بالکل ایسے ہی ہے. آج کل اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو بچے تھے بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے فوائد حاصل کرتے تھے. آج سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کے ساتھ بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی تربیت کریں گے اور وہ آپ کو اپنے مشاہدات اور تجربات سے آگاہی دیں گے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیا بات. اچھا، یہ کہیں نہیں سمجھنا کوئی مذاق کر رہی ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں اجازت ہے ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی کہ اگر وہ اس کو سنبھال سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے نا، حق سارے ایک جیسے ہوں برابر. ہمارے معاشرے میں یہ کیوں ہے کہ جب ایک شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو بیویاں کیوں سوکنے بن جاتی ہیں؟ اب میں بتاؤں اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ جب 2 قومیں، مختلف قومیں ایک ساتھ رہتی ہیں نا تو بہت ساری چیزیں وہ دوسروں کی لیتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ دوسروں پر اثر انداز کرتی ہیں. صحیح ہے. ہم تقریباً 100-200 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے. اچھا، اب یہ جو اکثر بات ہوتی ہے جہیز 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 جہیز، اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا، تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ ہاں، یہ آیا کہاں سے؟ اصل میں ہندو معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے دینا شادی وقت دے دیا پھر جائے اپنے گھر. بس. وہاں تو وہ اسلام والا نظام ہی نہیں آتا. میں بتا رہا ہوں ان کے معاشرے. اچھا، جب 2 قومیں ساتھ رہیں ہاں تو ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے لی ہیں، اڈاپٹ کر لی. بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں. اچھا، بہت ساری چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو برائی اور یہ جو لعنت تھی نا جہیز والی، ہاں، یہ وہاں سے ہمارے پاس آئی ہے. اچھا، کہ اب ہمارے بھی معاشرے میں تو بس جو دینا بیٹی کو شادی کے وقت دے دو، ختم کرو کہانی. ختم کرو. برتن لیکن بھی شریعت دے اس کو دیے. مخالف ہے. بولے نہیں، یہ جو آپ تحفہ دے رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، وہ الگ چیز ہے، ہاں. لیکن جو اس کا شریعت مقدسہ میں جو اس کا حق رکھا گیا وراثت میں وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہے گا. یہ اصل بڑے معاملات ہوئے ہمارے. صحیح ہے. اور یہ جو شادی دوسری کرتے ہیں یہ بھی وہیں سے یہ تڑپ پیدا ہوئی. ہاں. اب مجھے میں چھوٹی بتاؤں، امہات المومنین کو دیکھ لیں. ہاں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے کوئی دوسری شادی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امہات المومنین آئیں اور حجرے برابر میں تھے. ٹھیک ہے نا، وہاں مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مولا کائنات کی زندگی دیکھ لیں. جی، جناب سیدہ سلام اللہ ہے جب تک حیات نہیں کری، اس کے بعد خود کربلا میں سب سے بڑی مثال دیکھیں. جی، جناب ام لیلہ، ہاں، والدہ جناب شہزادہ علی اکبر. شہزادہ. جناب ام رباب والدہ ہیں جناب شہزادہ علی اصغر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی. اور دونوں کیا چاہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے ہماری قربانی جائے. کیا بات، کیا بات. کہ شہزادہ علی اکبر بچ جائیں، جناب علی اصغر. وہ کہیں گے نہیں، اکبر بچ جائے، علی اصغر جائے. بات یہ کہ یہ ہم جو ہندو معاشرے میں رہے نا وہیں سے یہ ساری چیزیں، یہ ساس نند سوکن، جھگڑے بھی میرے خیال ساس نند کے وہیں سے آتے ہیں نا. اسلام میں تو کہیں نہیں. بلکہ آپ یہ چھوڑیں نا،
آپ پوری دنیا میں چلے ہیں، عرب میں بھی آج لوگ 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرتے ہیں. ہاں اب تو بالکل یہ ہم جو ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، ہم نے بہت ساری چیزیں لے لی ہیں. علامہ صاحب میری چھوٹی سی ایک تھوڑی سی جو معلومات ہے کہ ہمارے مذہب میں تو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ شادی جو ہے وہ اس لیے کریں کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے سر پہ سہارا ہو جائے گا، اس کا شوہر جو ہے نان نقطہ کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، تو ایک خاتون جو اکیلی تنہا رہ گئی تو اس سے پھر شادی کر لیں، اس کو سنبھالیں. اسی طرح کوئی یتیم بچی ہے اگر اور اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو نکاح کر لیں. اور اس کی ہمارا جو دین ہے شاید میرے اپنی سوچ ہے کہ اس لیے ایک نرمی دیتا ہے کہ آپ کسی کو سہارے کے طور پہ شادی کر سکتے ہو اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہو. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، نکاح پروردگار عالم نے ایک عبادت بنایا تھا. ٹھیک ہے، واہ، صحیح ہے نا. سنت رسول اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو اس سے منفرد ہو گیا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اللہ اس میں جو سورہ نور کی آیتیں پڑھیں اس میں اللہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم تنگ دست ہو پروردگار تمہیں غنی کر دے گا. اللہ، شادی کے بعد. ہاں. یہاں تو پہلے کہتے ہیں مال والا لڑکا ہو تو اب جو ہماری عبادت تھی نا وہ ہو کیا گیا. آج آپ انگریزوں کو چاہیں آپ دیکھ لیں، جہاں دیکھ لیں جتنا عیاش و باش ہوگا نا، لیکن جب اس نے شادی کرنی وہ چرچ میں جائے گا. اور ہمیں مساجد سے نکال کے بینکوٹ اور شادی ہالوں میں لے آئے. کیوں لائے گئے؟ کیونکہ جو کام ہم مسجد میں نہیں کر سکتے، مسجد میں بے پردگی نہیں کر سکتے، مسجد میں ہم گانے نہیں چلا سکتے، اللہ اکبر، مسجد میں ہم مکس گیدرنگ نہیں کر سکتے، جو ہماری عبادت کو ختم کر دیا، معاشرے میں لے آ کے بینکوٹ میں لے آ کے پھینک دیا آپ کو. اب آپ آزاد ہیں، آپ جو چاہیں کریں. اب ہوتا کیا ہے جب کسی شے کی بنیاد ہی غلط ڈالی جاتی ہے تو اس کا ثمرات بھی غلط ہی نکلیں گے. بے شک بے شک. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک فقدان اور جو جہالت بڑی عام ہے، اس معاشرے کے اندر ہماری خواتین کو لے لے یا ہمارے معاشرے کے جو بڑے حضرات ہیں یا جو لوگ ہیں جو اس دوسری شادی کو، تیسری کو، چوتھی کو ایک عیب سمجھتے ہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر کہیں پر کوئی دوسری کرتا ہے تو اس کو لوگ بڑی حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ شاید کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر لی ہے. لیکن یہاں پر ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین اور وہ لوگ جو دوسری شادی کو پسند نہیں کرتے وہ گرل فرینڈ تو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن نکاح تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی تکمیل ہے. ایک نکاح کیا، دوسرا کیا، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. دوسرے کے بعد اگر کسی کے پاس اخراجات ہیں، طاقت ہے، وہ تیسری کرنا چاہتا ہے تو مزید تقوی میں مضبوط ہو گیا. اور تیسری کے بعد جب اسلام نے چوتھی کی اجازت دی ہے تو وہ یہ ایمان کی درجہ بندی ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی چھپ چھپ کر اگر کوئی غلط تعلقات بناتا رہے تو اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حالانکہ شرعی طور پر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر غلط تعلقات ہیں اور غلط راستے پر چلتا ہے تو معاشرے کو چاہیے کہ اس کی تربیت کریں، اس کو روک تھام کریں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نیکی کے راستے پر آنا چاہے، حلال طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور غلط طریقے سے چھپ چھپا کر کوئی تعلقات ہو تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. جی. تو حالانکہ اس وقت ہمارے ایک پیغام میسج ہے خواتین کے لیے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہے نا تو گھر پہ کوارے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری بن جائیں. کوئی اچھا بندہ ہے، پڑھا لکھا ہے تو تیسری کے طور پر آ جائیں، پڑھا لکھے چوتھی کے طور پر آ جائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر اسلامی احکامات ہیں. بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، پتہ نہیں دیکھنے والے کیا سوچیں، میں تو اپنی سوچ سے سوال کرتی ہوں کہ جو غیر اسلامی رسم و رواج شروع ہو گئے ہمارے معاشرے میں جو کہیں سے بھی ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ لوگ پیروی کر رہے ہیں. اس کی بیٹی کی مہندی ہے تو وہ ویڈیو والا آنا چاہیے، پھر اس میں باپ ماں پرفارمنس کرتے ہیں، پھر بہنیں پرفارمنس کرتی ہیں، پھر ڈانس ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، اور وہ بھی گانے کون سے؟ غیر ملک کے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پیروی بڑھتی چلی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں، ڈانس اپنے ملک کا ہو یا دوسرے ملک کا، ڈانس حرام تو حرام ہے. میں نے ابھی یہ بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے اس شریعت مقدسہ میں نکاح کو ایک عبادت قرار دیا تھا. صحیح ہے. صحیح تھا. مالی عبادت جو ہے نا وہ صرف دو ہی ہے، فطرہ ہے اور حج ہے، جہاں آپ کو مال خرچ کرنا ہے. جہاں پروردگار عالم آپ کو آسانی دے رہا ہے وہاں آپ زبردستی اپنے اوپر ایک بوجھ لاد رہے ہیں، قرضہ لاد رہے ہیں، اور پھر قرضے کو اتارنے کے چکر میں آپ دوسری بیٹی کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پہلی بیٹی کا قرضہ اترے گا
مہندی مائیوں آنا جانا سب کچھ پیروی جو کر رہے ہیں علامہ صاحب، وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، پیروی جو ہے اس میں بک جاتے ہیں. لیکن میں اس کی اور تفصیل ابھی جانوں گی، چونکہ بریک کا وقت ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو ناظرین، ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. میں اپنی ذہن کے سوال کر رہی ہوں، کیونکہ اتنے قیمتی لوگ اور رمضان کی یہ راتیں، شاید ہم اس میں کچھ سیکھ جائیں. آپ بریک لیں اور اس کے بعد اگر چاہیں تو ہمارے پاس واپس آ جائیں. جی ناظرین، اس وقت آپ K21 کے اسکرین پہ زیبا شہناز کے ساتھ، انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ ہی میں ہوں، اور میں لائیو ہوں. آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے بھی ریڈی ہوں. اگر آپ کوئی فون کریں، کوئی بات کریں تو میں تیار ہوں، اور میرے دوست جو تشریف رکھتے ہیں سیٹ پہ وہ بھی. تو آپ ضرور سوال کریں اگر آپ کے ذہن میں اور کچھ نہیں. اگر آپ کو کچھ بولنا ہے، کوئی بات ہے تو ضرور کیجئے. ہمارا آپ کی بات کو میں نے روکا تھا بریک کے لیے، آپ فرما رہے تھے اس کو کنٹینیو. ابھی آپ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں. جی. اچھا، پیروی کس نے اس کو انسان آئیڈیل سمجھتا ہے. بھائی کسی کو اگر میں کاپی کروں، اس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں تو اس کی کاپی کر رہا ہوں نا. میں چاہتا ہوں میں بھی ایسا ہو جاؤں. ہونا چاہیے سر. نہیں، آپ آئیڈیل تو صحیح بنائیں. ہاں یہ بولے نا، آئیڈیل تو جب آپ کے سامنے اللہ کے رسول سے بڑا کوئی آئیڈیل ہے دنیا میں. اللہ اکبر. جس جو وجہ تخلیق کائنات ہے، زمین و آسمان کے خزانے پروردگار نے پیدا ہی اسی کے صدقے میں کیے، اسی کو دے دیے. اس نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ ایک چکی. بس. اچھا، وہ چکی بھی نہیں دی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اچھا. دیکھیں، جناب سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک. ان سے بڑا تو کائنات میں کوئی تصور مولا نہیں. کائنات کو پالا جس نے؟ رسول خدا نے. جناب ابو طالب تو نہیں تھے، وہ سب انتقال ہوئی شادی کا. تو مربی بھی وہی ہیں، یعنی دونوں کے بڑے وہی ہیں. وہی ہیں. اب آپ مولا کائنات سے جو انہوں نے ان کی زرا بکوائی اور جو سامان کے گھر میں بنایا، آپ کیا اس کو جہیز کہتے ہیں؟ لکھنے والے تو لکھتے ہیں نا بھائی. یہ تو ہم نے ایک ٹرم یوز کری ہے نا جہیز کی. بات یہ ہے کہ بھائی وہ بھی ان کے بڑے ہیں، ان کے بھی دونوں کے بڑے وہی ہیں. جی جی. اگر گھر کے لیے کچھ سامان منگا رہے ہیں، اچھا آپ ان کی پیروی کرتے ہیں نا، تو اتنے ہی سامان دے دیں آپ آج کے دور کے لحاظ سے. کیا انہوں نے مہندی مائیوں یہ وہ سب کچھ کیا؟ بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں شریعت ہمیں آسانی دیتی ہے وہاں سختیاں ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، اور جہاں سختی کرتی ہے وہاں ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اس لیے ہم پھنس جاتے ہیں بیچ میں. صحیح. آپ کچھ فرمائیں گے؟ آج آپ یہاں نہیں ہیں، کورنگی سے کہیں اور دوسرے علاقے میں؟ نہیں میں یہیں پر ہوں. یہیں ہے؟ بالکل یہیں پر ہوں. جہیز جو ہوتا ہے نا، یہ لفظ جہاز سے ہے. نہیں جہیز نہیں علامہ صاحب، جہیز تو چھوڑیں. جو میں کہہ رہی ہوں وہ نہیں آپ نے سوال سنا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ پیروی کرنے لگے ہیں دوسرے ملکوں والی. ہمارے دین میں وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ جو مہندیاں، ڈھولکیاں اور اس کے نام سے پھر بہت ساری، دیکھیں کریں جو انجوائے کرنا چاہتا ہے، ہمیں نہیں اعتراض ہے. لیکن کیا جو ہم پیروی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے، سوری پھر میں نے آپ کی بات روکی، کہ اس میں بہت سارے ماں باپ اتنا خرچہ کر نہیں سکتے. شادی کو آسان بنانا چاہیے. آپ نے پچھلے بھی پروگرام میں کہا کہ اللہ پاک پروردگار کی طرف سے جو حکم ہے کہ آپ شادی آسان کریں تاکہ کسی پہ زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے. میں جب انگلینڈ ہوتی ہوں وہاں میں شادی دیکھتی ہوں، اتنی آسان ہوتی ہے. ایک لڑکی کا وائٹ رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، لڑکے کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خرید لیتا ہے، لڑکی اپنے کپڑے خرید لیتی ہے. چرچ میں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، وہاں دونوں جاتے ہیں، ان کے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں، کوئی کھانا نہیں کھلاتے، کچھ بھی نہیں، پھول ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں. اور وہاں ان کے جو بڑے علماء ان کے جو ہیں جیسے پادری، وہ ان کی شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بڑے دوست ان کو گفٹ دے دیتے ہیں، شادی ہو گئی. ہمارے یہاں تو اتنی مشکل ہو گئی کہ غریب ماں باپ تو اپنے بچوں کو یوں دیکھتے ہیں، یا اللہ اس کی شادی کب ہوگی، کیا کیا خرچے آئیں گے. ماں بیچاری کو نہیں ہے بیماری، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، باپ بیچارہ کانپنے والا بن جاتا ہے کہ کتنے. ماں کہتی رہتی ہے اے اس کی بیٹی کو یوں دیا تھا، اب ہم نہیں دیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی. اتنا عجیب ڈرامہ ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کے دکھاوا. اور کیا ہے کہ وہ دین میں ہے ہی نہیں. اور یہ مشکلات آ کیوں رہی ہے
کہ آپ وہی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ 200 سال ہندوستان کے ساتھ رہ کے آئے ہو، تو آپ نے بہت ساری اس ملک کی، اس مذہب کی، ان کی ساری چیزیں لے آئے ہو. ہمارے یہاں تو نہ مہندی والا سلسلہ ہے نہ کچھ ہے. وہ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اڈاپٹ کی، اور آج تو ایسا ہو گیا آج کے دور میں کہ ماشاءاللہ شادی کی پتہ نہیں کتنے تو رشتہ داروں پہ ہے کہ آپ ڈھولکی کرائیں، آپ کرائیں. وہ ڈھولکی بھی شادی کے برابر کھانا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ گر در سے قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. اور میرے آقا کی حدیث پاک نے فرمایا کہ جو بندہ جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ پھر اسی میں سے ہے، اور جو بندہ جس کو فالو کرے گا وہ بندہ دنیا میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا اور اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اور جو بندہ جس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. ہم کیونکہ بطور مسلمان اس چیز کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم نے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ان کے جو فرامین ہیں ہمیں ان کے مطابق چلنا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی رسم و رواج والی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کے شایان شان ہیں ہی نہیں، جو مسلمانوں کی رسم و رواج ہیں ہی نہیں. کیونکہ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک حد کے اندر آ گئے ہیں، ہم محدود ہو گئے ہیں. محدود سے مراد ہم نے اس ایسے حد کے اندر رہنا ہے جو حد میرے رب نے قرآن میں مقرر کر دی اور جو رسول اللہ کی احادیث نے آ کر حد بندی کر دی ہے. علامہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہیں. بالکل سب پتہ ہے. یہ زیادہ گناہ نہیں ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ آپ کے دین میں یہ نہیں ہے اور بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا، جٹھانی نے کیا تھا تو دیرانی بھی کرے گی، خالہ نے کیا تھا تو پھپھی بھی کرے گی، ماموں نے کیا تھا تو چچا بھی کریں گے. یہ پوچھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں جہالت والی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، خوشی منا سکتے ہیں، خوشی میں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کریں. یہ نہ ہو کسی سے قرضہ لے رہے ہیں کہیں، وہ میرا خیال ہے آپ کریں. بالکل خوشی ساری کریں، لیکن میں مین مدعا اور مین پوائنٹ، مین بنیادی بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خوشی بھی کرتے رہیں، لیکن خوشی بھی اس حد کے اندر رہ کر کریں جو حد شریعت نے مقرر کی ہے. آپ شادی کریں کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں نا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، جس اسلام کے پیروکار ہیں، اس اسلام نے جو چیزیں مقرر کی ہیں، کیونکہ ایک ہم حد کے اندر آ گئے نا تو اسلام نے کہا شادی کریں اچھی بات ہے، اور اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز لازم ہے، یہ چیز فضول ہے، اور جو فضول چیزیں ہم نے ان کو اپنایا ہوا ہے، لازمی چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. بالکل، بہت شکریہ. اچھا ایک سوال ہے، عورتیں جو ہیں علامہ صاحب گلے میں اللہ لکھا ہوتا ہے اور بیت الخلاء چلی جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاؤں. جی. لفظ اللہ مخصوص ہے اس ذات کے لیے، اور لفظ اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. اللہ آپ تو گلے کی بات کر رہی ہیں نا، آپ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. جو کپڑا آپ جس سے آپ اس کا ڈیش بورڈ، بلکہ ڈیش بورڈ تو چلے اندر کی چیز ہے، جس سے آپ اس کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے ہیں نا اس کپڑے سے، اللہ آپ وہی کپڑا اس ماشاء اللہ اور سبحان اللہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. آپ تو گلے کی بات چھوڑ دیں. اور بغیر وضو کے ماشاء اللہ کے اللہ کے اوپر، جب ماشاء اللہ اگر قرآن کی آیت ہے نا تو قرآن کی کسی بھی آیت کو، اس کے زیر زبر پیش کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں. گاڑی پہ بڑے شوق سے لکھا تو جاتا ہے ماشاء اللہ اور پھر وہی ہاتھ لگا دیا جاتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لازمی یہ دیکھیے کہ جس طرح کہ ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں گاڑی ہے تو گاڑی کے اوپر لکھوا دیتے ہیں، گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے. لکھوانا اچھا عمل ہے، لیکن گاڑی پہ اگر آپ نے لکھوانا ہے نا تو لکھوانے سے پہلے 100 بار یہ سوچ لیں کہ آپ جس عظیم ہستی، عظیم شخصیت کا نام لکھوانا چاہتے ہیں، آپ کسی شخصیت کا نام لکھواتے ہیں تو دیکھیں آپ قدر کر لیں گے. اگر اللہ کا نام انعامی اس میں گراں میں لکھنا ہے تو دیکھیں کہ آپ احترام کر لیں گے. تو گاڑی کے اوپر لوگ پیچھے والی سائڈ پہ لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر لکھنا ہے نا اس کو فرنٹ پہ لکھیں، فرنٹ پہ لکھیں، کیونکہ اگر پیچھے والے شیشے پہ لکھتے ہیں آپ تو آپ کی پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے خود، اور آپ اس کو اپنے سینے کے برابر اگر فرنٹ والے شیشے پہ لکھیں. اور ہمیشہ خیال کریں کہ جب آپ نے اس جگہ کو صاف کرنے نا تو کپڑا بھی عالیشان ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کریم کے غلاف ہوتے ہیں، ہم ان کو دھو رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس چیز پر بھی توجہ نہیں دی جاتی، وہ دھو لیتے ہیں
دھونے کے بعد وہ پانی اسی نالی کے اندر وہ اسی گٹر میں جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بہت غلط قدم ہے. اس کے لیے علماء کرام نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب آپ قرآن کریم کے خلاف یا کوئی آیات والی کوئی چیز ہے تحریر شدہ، تو اس کو جب آپ دھوتے ہیں تو وہ پانی آپ نے نالیوں میں نہیں بہانا، وہ پانی آپ نے کسی ایسی پاک زمین پر بہا دینا ہے کہ جس پر دھوپ پڑتی ہو اور وہیں پر زمین کے اندر ہی وہ سوکھ جائے، زمین اس کو نگل جائے، زمین اس کو پی لے. یہ طریقہ کار ہے. اور ہم جو گلے میں نام ڈالتے ہیں، یہ نام ڈالنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے، عمومی طور پر لوگ تعویذات بناتے ہیں، کوئی اصحاب کہف کا بنا لیتے ہیں، فیشن بھی بنا لیتے ہیں. خواتین فیشن میں بالکل اللہ نام کا لاکٹ ہے. بالکل. تو جیسے میں نے ایک غلطی کی تھی، ایک اللہ والا لاکٹ گولڈ میں بنایا تھا. تو میری والدہ نے مجھے بولا تھا بیٹا اس کا بہت احترام کرنا پڑے بالکل گا، ایسا ہی ہے. اس کو اتار دو. کیونکہ کہنے لگی یہ آپ نے پہن تو لیا ہے کہ آپ کا شوق ہے اللہ میرے گلے میں، نہیں، کہنے لگی اس کا احترام ہے. آپ یقین کریں وہ دن ہے میری والدہ کی ڈیتھ کو 20 سال ہو گئے، وہ اللہ والا جو میرا پینڈل ہے وہ لاکر میں پڑا ہوا. زبردست. آپ کے توسط سے یہ ایک میسج آتا ہے کہ ہمارے خواتین ہو یا مرد ہو، جو بھی زیادہ تر وہ تعویذ بنا لیتے ہیں یہاں کے لیے اور گلے میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ اللہ بھی لکھا ہوتا ہے، محمد بھی لکھا ہوتا ہے، زیادہ تر یا علی مدد کا بھی لکھا ہوتا ہے، کوئی یا غوث اعظم مدد کا لکھا ہوتا ہے. سب نام لکھے ہیں، نہیں جانا ہم منع نہیں کریں گے. لیکن جب آپ ناپاک ہیں تو اس وقت بھی نہیں پہن سکتے. جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت ان کو اتار کے باہر رکھ کے پھر آپ نے پہننا ہے. لیکن اس میں بہتر سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، پہلے سوچیں کہ احترام کر لیں گے آپ، کیونکہ احترام اگر کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کام کریں، مگر گناہگار ہو جائیں گے. میرا دل جو ہے نا کلیجہ ہل گیا ان کی بات سن کے. کیونکہ جب میں نے ان سے سوال کیا، ابھی تو میں نے خواتین کا پوچھا، انہوں نے کہا چھوڑ دیں خواتین. یہ دیکھیں نا کیا انہوں نے سمجھایا. آج کی رات وہی ہے نا کہ سیکھیں. ہمارے ناظرین اگر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو سیکھیں کہ دیکھیں علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ صرف گلے میں پہن کے خواتین. بیت الخلاء کا میں نے سوال کیا تھا تو آپ نے دیکھا دونوں علامہ نے کیا جواب دیا. اچھا میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے کسی شے کو ہاتھ لگانے کا حرام ہونا، ایک ہوتا ہے بے ادبی. دو الگ الگ چیزیں. اگر آپ نے گاڑی کے اوپر ایک اسٹیکر لگایا ہے، جی ماشاءاللہ سبحان اللہ جو بھی لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ڈائریکٹ تو آپ دیکھیں ڈائریکٹ تو ہاتھ لگانا حرام ہو. ایک چیز یہ ہو گئی. اگر آپ اس کو کوڈٹ کر دیں کوئی اور اس کو ایسا ٹیپ لگا دیں جس سے وہ ڈائریکٹ مس نہ ہو، ہاتھ ڈائریکٹ مس نہ ہو. آپ نے اسٹیکر لگایا، اسٹیکر پکڑو، آپ نے ایک ٹرانسپیرنٹ ایک اسٹیکر لگایا جس سے آپ ڈائریکٹ اس کو مس نہیں کر رہے. اس چیز سے تو آپ بچ جائیں گے کہ آپ نے بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن ایک دوسرا پہلو آ جائے گا، اس کے لیے آپ ایک الگ کپڑا رکھیں تاکہ وہ بے ادبی کے زمرے میں نہ آئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ دونوں جس طرح سمجھا رہے ہیں نا، جتنا پتہ نہیں کہیں کوئی ٹی وی K21 کے اسکرین کو دیکھ کے کہاں کسی کی بات اگر ایک بندہ بھی اس سے سیکھ گیا تو ہمارا جو ہے نا وہ محنت وصول ہو جائے گی. صحیح بات ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بالکل. یہاں پر میں ایک بات، بہت اہم ترین بات ہے، نہیں کریں بریک تو پہ بہت جانا ہے اہم بات ہے. نہیں آپ کریں آپ، مگر تھوڑی بات کریں آپ. اچھا تھوڑی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم جو نام لکھواتے ہیں نا کہ گاڑیوں پہ یا ہم اپنے پاس وہ شخصیات کے نام لکھتے ہیں، اللہ رسول کا نام لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتا رہا ہوں، مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس گاڑی آئی، دل میں تمنا تھی کہ گاڑی ہو، میں گاڑی پہ جاؤں، تو اللہ پاک نے وہ دی. اب میں لوگوں کی گاڑیوں پہ دیکھتا تھا کہ مختلف نام، لیکن وہ پیچھے والے بیک سائڈ پہ لکھواتے تھے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں کہتا کہ یہ جو نام ہے نا اللہ کا یا میرے مصطفیٰ کا، یہ تو ہمارے سردار ہیں، تو ان کا نام آگے ہو. پھر میں نے، میری ایک اپنی محبت تھی، جب میں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ، پھر میں نے لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر میں نے لکھا لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے فوائد کتنے ہوتے ہیں. اچھا میرا یہ یقین ہے کہ جب میرے گاڑی یا میرے ساتھ ہر وقت ان شخصیات کے نام نامی ہیں تو یقیناً میرے رب کی رحمتیں ہوں گی. تو ابھی آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، میں پنجاب کے لیے جا رہا تھا اسی گاڑی پہ، اور اسی گاڑی پہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. اللہ پاک نے پوری فیملی کو نئی زندگیاں دیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میری گاڑی نے 3 کلٹیاں کھائیں. اس کے بعد گاڑی آگے پہ ٹوٹلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی.
جب میں باہر نکلا اور میں نے ایک کرشمہ دیکھا وہ یہ تھا کہ جہاں میرے رب کا نام تھا، جس طرح میرے مصطفیٰ کا نام تھا اور جہاں پنجتن پاک کا نام تھا، یقین کیجئے وہ شیشہ بالکل سلامت رہا اور ہم آگے بیٹھے تھے، ہماری گاڑی کو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب آپ ان شخصیات کے نام لکھتے ہیں تو ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے اگر آپ عبارتیں لکھواتے ہیں یا اصحاب کہف کا نام لکھوا لیا یا اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کا نام لکھوا لیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نظر بد نہیں لگتی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو جانی نقصان نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو دشمنوں کی نظر نہیں لگتی۔ چوتھے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی آفات و بلیات نہیں آ سکتی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اب ہم قمر علی نقشبندی صاحب سے کچھ سنیں گے۔ بسم اللہ کہیں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی، در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی، در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی، اسی بلندی جی ناظرین بہت شکریہ بیٹا، آپ کا مائک کچھ ڈسٹرب کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ کی ایسا نہ ہو کہ آواز نہیں جائے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے ٹیکنیکل چیزیں اس میں کبھی سیل ختم ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مائک ٹھیک ہوگا تو پھر آپ سنائیں گے۔ اچھا ایک سوال اور ہے علامہ صاحب، عید کی نماز، یہ بھی کوئی ایک فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جو عید کی نماز جس دن، اب عید کے دن پرسوں آئے گا، تو اگر فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے تو کیا عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے کسی بندے نے کیا بیچارے، اور یہ کہہ رہے کہ اگر میں نے فجر نہیں پڑھی ہے اور عید کی نماز کے لیے گیا تو کیا قبول ہوگی؟ پڑھ سکتے ہیں اور قبول ہوگی، یہ بتائیے۔ دو الگ الگ چیزیں، الگ الگ چیزیں بھائی وہ سونے والے میں ہوگے نا، نہیں ہمارے یہاں لوگ بڑی مکس کر دیتے ہیں، بڑی مکس کر دیتے ہیں۔ اب ماہ رمضان میں بڑے مکس کرتے ہیں لوگ۔ ایک شخص نے روزہ رکھا، پورے دن نماز نہیں پڑھی، بالعموم میں بھائی یہ تم نے فاقہ کیا ہے، تمہارا روزہ ہی نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بات یہ کہ نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو نماز فجر ہے وہ آپ پہ فرض واجب ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ہمارے یہاں جو نماز عید ہے وہ مستحب ہے، اس کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اچھا ہاں، اس میں میں کہنا چاہوں گا مسئلہ کہ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک چونکہ نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں نمازیں واجب ہوتی ہیں، اور جہاں پر یہ مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ جس نے فجر کی جماعت نہیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے اور ترغیب اور شوق دلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو نماز بھی پڑھیں، اور جان بوجھ کر اگر نماز نہیں چھوڑی، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نماز کے لیے نہیں آتے، بس وہ سال کے بعد وہ عید کے لیے آ گئے، ان کے لیے یہ حکم آتا ہے کہ جب آپ اٹھے ہوئے ہیں تو آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہے تیاری کریں عید کی، آ کے نماز پڑھیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا اور کہہ رہے کہ میں ڈائریکٹ جاتے ہی نماز عید الفطر پڑھوں گا یا عید الاضحیٰ پڑھوں گا، تو اس کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے کہ پھر آپ کی اس واجب کا کیا فائدہ کہ جب آپ نے اہم فرض کو ہی چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اس میں کرنے والا یہ عمل ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیں، اگر باجماعت نہیں پڑھ سکے تو آپ بغیر جماعت کے پڑھ لیں، اور عیدگاہ کی طرف بعد میں آئیں، پہلے اپنی فجر کی نماز پڑھیں۔ اگر کسی کی رہ جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلی، کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی فجر چھوٹ گئی آپ اس کو منع کر دیں کہ اب آپ عید نہیں پڑھ سکتے۔
عید بھی پڑھ سکتا ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. بہتر تو یہ کہ دونوں کام کرنے ہیں کیونکہ وہ فرض ہے اور وہ واجب ہے. اب عید میں ایک دن رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, بس تھوڑا ہی وقت ہے. اگر ایک انسان نے پورے رمضان کوئی چیز کی ہی نہیں, بہت ساری چیزوں میں کھانا بھی کھاتا رہا, پڑوسیوں کو بھی تنگ کیا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لوگ ڈھڈائی سے روزہ بھی نہیں رکھتے اور ان سے بڑی نفرت کرتے ہیں جو روزے رکھنے والے ہیں. اب چلنا یہ کیا اپنے کو سمجھ رہے ہیں, روزہ رکھ لیا تو کون سا احسان کیا ہم نے تو نہیں. ایسے لوگوں کیا ہے, بالکل اینڈ پہ ہیں ہم لوگ. یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں. دین سے وہ نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو دیکھنا آپ چاہتے کیا ہیں. فرماتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگ ایک بڑا کام جملہ ہے لوگوں کے پاس, ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں زبردست. ہمارا اللہ کا معاملہ ہے بھائی. یہ جو آپ دیکھیں دو چیزیں, ایک شخص روزہ نہیں رکھتا, ہاں صحیح ہے, ایک شخص جو روزے کی توہین کر رہا ہے, کھلے عام کھانا کھا رہا ہے. ہاں یہ بھی ہے, اب تو کھلے دو عام الگ الگ چیزیں لوگ یہ. کھا رہے ہوتے ایک ہیں. شخص ہے اس نے روزہ نہیں رکھا, کوئی بہانہ کر دیا یہ تھا مسئلہ تھا, نہیں. ایک جو روزے کی توہین کر رہا ہے, یہ ہے کہ اصل مسئلہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو شخص کشتی میں بیٹھ کے بولے میں تو اپنی جگہ سوراخ کر رہا ہوں, میں آپ کی جگہ پر تھوڑی سوراخ کروں. بھائی جب آپ سوراخ کرو گے تو پوری کشتی ڈوبے گی. صحیح. جب معاشرے میں اس چیز کا رجحان بڑھے گا, ایک کو دیکھ کے دوسرا شہر پکڑے گا, تو معاشرے کا معاشرہ ہی تباہ و برباد ہو جائے علامہ گا. صاحب ایک ہمارے حکمران ایسے آئے تھے جنہوں نے بہت سختی کی تھی اور بہت اچھا کیا تھا کہ کوئی کھا ہی نہیں سکتا تھا, پکوڑے والے پکوڑے نہیں بنا سکتے تھے, ان کو بھی اجازت تھی صرف ایک آدھا گھنٹہ پہلے, ایسا نہ ہو لوگ پکوڑے کھا رہے ہوں. دیکھیں یہ بھی افراد و تفریح. دیکھیں شریف میں ایک شخص بیچارہ مسافر آیا ہوا ہے, کیا کرے وہ بیچارہ. ہاں ایک شخص جو یہ بیمار ہے, مسافر تھوڑی ہوتے ہیں, تو وہیں آفسوں میں مچھلی اور پکوڑے تل کے 12 بجے سے شروع ہو بھائی جاتے ہیں. ایک شخص ہے جس کو شوگر پیشنٹ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھ لیکن سکتے. احترام تو علامہ صاحب احترام یہ ہے کہ آپ کھلم کھلا نہیں کھائیں, یہ کھلم کھلا نہیں کھائیں. میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی. انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی کہ سب کوئی کھلم کھلا سامنے نہیں, اور یہ بہت اچھی تھی کیونکہ ہم لوگوں میں ایک خرابی ہے, ہمیں جس چیز سے روکا جاتا ہے نا ہمارے میں تجسس ہوتا ہے, یار کیوں روکا جا رہا ہے. بڑی معافی سے کہوں گی, جہاں دیوار پہ لکھ دیں آپ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, وہیں جا کے سب پیشاب کر رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے. بڑا عجیب سا ہے. مجھے بتائیں رمضان میں جو ڈیتھ ہوتی ہے کسی کی, عورت کی, مرد کی, لوگ کہتے ہیں رمضان میں مرنا بہت اچھا ہے, کیا واقعی صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل جس طرح میں پہلے اکثر کہتا ہوں نا کہ کچھ دن کچھ راتیں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں. جس طرح کے وہ لوگ جمعرات کو فوت ہوتے ہیں تو چونکہ جمعرات جو ہے تمام ہفتے کی راتوں سے بہتر رات ہوتی ہے تو اس کی فضیلت اس کو ملتی ہے. اسی طرح جو لوگ رمضان میں فوت ہوتے ہیں, رمضان جو کہ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے, تو اس کے نام اعمال میں اس کی رحمتیں ڈال دی جاتی ہیں, اس کو فائدہ ملتا ہے. وہ چاہے جتنا بھی گناہگار بندے دیکھیں وہ گناہگار حساب تو ہونا ہے, لیکن اس کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ یہ بندہ ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی رمضان کی 27 کو مار گیا تو سیدھا جنتی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ رمضان میں گیا تو اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. لوگوں کے یہاں یہ دو باتیں مشہور ہیں, کہتے ہیں بھائی رمضان میں جو فوت ہو گیا وہ تو پکا جنتی ہے, پھر کہتے ہیں جی وہ تو اس سے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. حساب و کتاب ہوگا لیکن اس ماہ مبارک کے اندر مرنے کا اس کو فائدہ ہوگا. کہیں پر عذاب کا اگر مستحق ہے تو عذاب میں کمی ہوگی, قبر میں انوار و تجلیات کا ظہور ہوگا. علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ دینوں کے یا اس کے حساب سے بس اتنا اس کا فائدہ اس کو یہ ہو جائے گا, مثال پر شب جمعہ ہے, چلے لطف و کرم, آج تمہارے فشار قبر نہیں ہوگا, نہیں کل ہو جائے گا. کوئی یہ سوچے, کیونکہ مرنا انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے. ایک انتہائی فاسق و فاجر آدمی ہے, وہ جب 27ویں رمضان بھی تھی, شب جمعہ بھی تھا اور روح قبض ہو گئی, تو وہ تو بڑا فائدے میں رہا. یہی تو ہے, وہ بڑا فائدے میں رہا. ایک جو بیچارہ متقی پرہیزگار آدمی ہے, وہ بیچارہ آمدنی پیر منگل بدھ مر گیا, وہ تو پہنچ گیا. اس میں میرا کیا قصور تھا؟ تو نے جس دن موت لکھی تھی, جس ٹائم میں تو اس ٹائم آ گیا, تو سارا کا فائدہ اس گناہگار کو مل گیا. بات یہ کہ جب کوئی مر جائے گا تو اس کے یہ ساتھ یہی ہوا, تھوڑی آسانی, اس کو اس دن فشار قبر نہیں دیا جائے گا, اگلے دن شروع ہو جائے گا. تو علامہ صاحب ایک خاتون نے پروگرام دیکھا, وہ فون نہیں کر سکی, لیکن مجھ سے ذاتی طور پہ انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو رمضان شریف میں لوگ روزے رکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کرنی ہیں نہیں کرتے, لیکن یہ جو رمضان میں مہنگائی ہے اس کی کوئی وہ ہوگی جو زیادتی کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو آرام دیں, اور حکومت وقت بھی تعاون نہیں کرتی اس سلسلے میں. لوگ ذاتی طور پہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے سٹال بنا کے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد فروٹ کا بنا لیا. تو یہ حکومت کو نہیں چاہیے کہ رمضان میں جو ہے ایسا کوئی نظام لائیں؟ دو چیزیں, ایک ہوتی ہے
انفرادی ذمہ داری، ایک ہوتی ہے اجتماعی ذمہ داری. اجتماعی ذمہ داری کا تعلق حکومت وقت سے ہوتا ہے کہ اس کا کام ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انفرادی ذمہ داری. اب میں چھوٹی سی بتاؤں، اب ہم ہر چیز جو ہے حکومت کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. آپ یہاں سے نکلیں، آپ رکشے والے کو بولیں کہ 4 میناریں جانا ہے، حکومت نے اس کو یہ نہیں کہا کہ 500 روپے لینا. ہاں بالکل نہیں. کیا حکومت نے کہا ہے اس کو؟ نہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ لیکن قانون تو بنانا چاہیے نا علامہ صاحب. حکومت کی سائڈ نہیں ہے. دونوں چیزیں دونوں چیزیں ہیں. سائڈ نہیں ایک ہے. انفرادی ذمہ داری، ایک اجتماعی ذمہ داری. ان کو چاہیے قانون بنائیں گے. علامہ صاحب سوری، میں آپ میرے بہت پیارے عزیز ہو، میں بڑا احترام کرتی ہوں. میں کہتی ہوں حکومت کو چاہیے قانون بنائیں. اور چیزوں کا قانون ہے، عمل نہیں کر رہے. پولیس والوں نے ٹریفک کے قانون بنائے، کوئی عمل ہی نہیں کرتا. سگنل پہ باہر ملک پہ جاؤ، یہاں سے 1 گھنٹہ 20 منٹ کی فلائٹ پہ دبئی جاؤ، وہاں سب انسان کے بچے 2 بجے سب سگنل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں کیمرہ تو نہیں، اور یہاں کوئی نہیں کرتا. تو ہماری قوم تو خود بے وفا ہے نا. دو چیزیں میں نے کہا، ایک اجتماعی ایک انفرادی. اجتماعی ذمہ داری حکومت کے اوپر کہ حکومت قانون پہ عمل کروائے. کیا ضروری ہے جب تک وہ ٹریفک سگنل جو ہے نا ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا نہیں ہوگا، وارڈن کھڑا نہیں ہوگا، میں سگنل پہ جو ہے نا سگنل توڑ کے نکلوں گا؟ کیوں؟ اگر آیت اللہ سستانی کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ وہ تمام قوانین جو مفاد عامہ کے لیے بنائے جاتے ہیں ان پہ عمل کرنا واجب ہے. جو مفاد عامہ کے لیے بنائے ٹریفک قوانین، وہ کہتے ہیں اگر صحیح آپ چاروں طرف سے سگنل، آپ کو کوئی آپ کو پتہ ہے گاڑی نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کا ریڈ ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو سگنل توڑنا حرام ہے. ہاں یہ نکلی نا بات کہ حرام ہے. یہ بھی حرام میں آیا. یہ انفرادی مسئلہ ہے نا، یہ بھی حرام میں آ گیا نا. اور ہم ابھی وہ جو آپ نے اس دن جھوٹ پہ بولا تھا، آپ نے جو سب پہ لعنت بھیجی تھی، اللہ مجھے معاف کرے. ایک خاتون، اور مجھے خواتین ملتی ہیں نا، کوئی لفٹ میں مل گیا گھر کے پاس، کوئی شاپنگ کرتے ہوئے، تو کہتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھا ہے، فون نہیں کر سکے. ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ مرد سے تو کہتے ہیں کہ جب وہ مر جائیں گے جنت میں جائیں گے تو ان کو وہاں حوریں ملیں گی، حسینائیں ہوں گی بہت، ٹھیک ہے، شراب الظہور ملے گا، ٹھیک ہے. عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27ویں پارے کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے. ایک پہلی بات ہے کہ فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. میرے آقا کے ایک وہ جملہ یاد آ رہا ہے. ایک بوڑھی خاتون حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا بوڑھی کا کیا کام جنت میں، بوڑھیاں تو نہیں جائیں گی جنت میں. تو وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ کیا میں بوڑھی ہوں تو میں نہیں جاؤں گی جنت میں. پھر میرے آقا مسکرائے. حضور نے فرمایا بات یہ فجعلناہن ابکارا، اللہ جنت کے اندر بوڑھوں کو بھی جوان بنا دے گا، اور اللہ چھوٹوں کو بھی جوان بنا دے گا. اور جتنی عمر ہے سارے ہم عمر ہوں گے. اب جو مرد ہیں جنتی لوگ ان کو تو ملیں گے 70 حوریں، اور ان سے پھر یہ بھی پوری 70 ہوں گی. بالکل 70 حوریں. اور ایک ان کی وہ دنیاوی بیوی جس نے تابعداری کی تھی وہ بھی ان کے ساتھ رہے گی. یہ دنیاوی بیوی کو وہاں بھی وہی ملے گا جس کو یہاں ناپسند کرتی ہو تو وہاں مل جائے گا. اب یہ بات آ گئی کہ اب یہ پوچھا جائے گا جو اہلیان جنت کا بندہ ہے جس کے پاس 70 حوریں ہیں، بھئی آپ کی جو بیوی رفیق ہے یا جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اگر وہ تھی تابعدار، اگر وہ خواہش کا اظہار کرے گا، نہیں چاہے گا تو بیٹھی رہے گی وہیں سائڈ پہ، اس کے پاس تو 70 ہوں گی. تو عورت کو کیا لالچ؟ عورت کو یہ ملے گا، عورت کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے جو اپنا مرد ہوں گے جو ان کے اپنے شوہر تھے، جو ان کے اپنے پیارے تھے، تو اب ان کے کردار کی وجہ سے اگر بیوی کہیں پر رک جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو اب اس کی بیوی کے حق میں قبول فرما کے اس کی بیوی کو بھی اس 70 کے ساتھ 71 میں بنوا دے گا. وہ بھی وہاں جائیں گی، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی وہاں پر، جن اس کو کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا عورتوں کو. اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر جنت میں عالیشان نہریں ہوں گی، عالیشان گھر ہوں گے، عالیشان محلات ہوں گے. اور وہاں پر چونکہ ایسا ہوگا کہ وہاں پر نہ یہ حسد نہ یہ بغض، کیونکہ حاسد کا کام ہی نہیں ہے جنت میں، بغض غیبت کرنے والے کا کام ہی نہیں ہے جنت میں. جنت میں تو وہ جائیں گے جن کے آپ کا یہ تصور بتا دیا بھائی، آپ بتائیں. بات یہ کہ وہ اس وقت ہے کہ جب دونوں جنت کی ایک ہی کیٹیگری کے اندر ہوں. اگر ایک شوہر جنت میں اور وہ دوزخ میں تو نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. اگر جنت میں ایک 6 درجے پر ہے ایک پہلے درجے پر ہے، جب بھی نہیں ملیں گے. دونوں ایک ہی لیول پر ہوں، اگر وہ 4 درجے پہ یہ بھی 4 درجے پہ، تو آپ یہ سمجھیں کہ پروردگار عالم اس دنیاوی بیوی کو اتنا خوبصورت بنا دے گا، اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ اس کو کہے کہ یہ پتہ نہیں کون آ گئی ہیں، کام کرنے والی آ گئی ہیں. یہ تو اچھا حوریں اس کو ایسا لگتا ہے وہ کام کرنے والی آ گئی ہیں، ماسیاں آ گئی ہیں. یہ اچھا پروردگار دنیا کی عورت کو زوجہ کو اتنا خوبصورت بنا دے گا.
اچھا اچھا میں اچھا اب یہ چیز ہاں بتائیں. اب نہیں، یہ مثال کے طور پر شوہر کسی درجے میں جہنم میں، تو عورتوں کو کیا ملیں گے؟ عورتوں کو غلامان ملیں گے. عورتوں کو غلامان ملیں گے. جیسے کون مردوں سے کو ہوں حوریں گے وہ؟ ملیں گی، وہ وہاں وہ بھی ہوں گے، ملیں گے جو. ہاں عورتوں کو ملیں گے. اچھا اچھا یہ جو ساری چیزیں نا، حور اور یہ غلامان، یہ سب سے سمجھیں کہ نچلا لیول ہے جنت کا، سب سے نچلا لیول، جو سب سے ادنا ترین ہے. ابھی یہ تو پتہ ہی ہے نہیں نا؟ نا. نہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا نا، جو سب سے نیچے لیول ہے نچلا. ہے نا، اور جو سب سے اوپر کا لیول ہے وہ قرآن سلام، وہاں رب کی طرف سے ان کو سلام آئے گا، وہ سلام اتنا ہوگا کہ ان کے پاس سب چیزیں ختم ہو جائیں گی ان کے لیے. اچھا علامہ صاحب سوری، آپ دونوں سے ایک اور چھوٹا سا سوال ہے. میری جیسے شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میں نے شادی نہیں کی، شادی نہیں ہوئی، جو بھی ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے کیوں نہیں کی، کوئی کہتا ہے ماں باپ نے نہیں کرائی، کوئی کہتا ہے کوئی کیا جہیز نہیں تھا. ہر طرح کی باتیں میں برداشت کرتی ہوں، سنتی ہوں. کئی لوگوں نے کہا شادی ہو گئی اور میں اس کو صفائی نہیں پیش کر سکی کہ یار کیوں کسی کی بیٹی، میں بھی تو بیٹی ہوں نا. تو میرے جیسے پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ہوں گی جو تنہا رہ گئیں، جو اپنے گھر کے مسئلوں میں، یا ایسی سیدانیاں ہیں جن کو رشتہ ہی نہیں ملا اور ان کے خاندان ایسے تھے ان کو نہیں ملا. وہ بیٹیاں جو گھر میں بیٹھی رہ گئیں میری طرح اور ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کو زندگی نے دنیا میں کوئی ساتھی نہیں دیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو وہ جو جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اور وہ بچوں کی خاطر، تربیت کی خاطر آگے شادی نہیں کرتی، ان کے لیے یہ میرے آقا کے باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ عرش اولا کر اب ان سے اس قدر راضی ہوتا ہے، اس خدمت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کو جنتی بنا دے گا. اور وہ جن کا کوئی ساتھی دنیا میں نہیں تھا، اب وہ جب جنت کے اندر داخل ہوں گی تو ان کو یہ اختیار ہوگا کہ جہاں چاہیں، جن کے ساتھ چاہیں، جس محل میں چاہیں، جس دروازے میں چاہیں، ان کو کھلی اجازت ہے وہ رہتے رہیں. ان کو اللہ کی طرف سے اتنا اس قدر بڑا انعام ملے گا. یہ سب سے اہم چیز یہ کہ یہ کچھ جو ہے انسان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، جی اس میں شریعت کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں دیتی کہ آپ اس کے ذاتی معاملات میں گھسیں. ہمارے تو شوق ہے نا ہمارے کہ تو پڑوس میں آیا ہے، کسی سے مدد لے لی، وہ پڑوسی بولے گا یہ کس کا کھانا ہے، یہ کیوں ہے، تمہارا بھائی کہاں جا رہا ہے، وہ ایک پنچات ہوتی ہے. ہاں یہ تو معاشرتی بیماری ہے نا. ہاں آپ کو کوئی ضرورت مرد ہی شادی کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی عورت کی نہیں ہوئی، اس کا اپنا نہیں کر رہے، کسی کی کیا کہانی ہے، کچھ بھی کوئی مسئلہ ہے، اس نے شوقیہ نہیں کری، مجبوری میں نہیں کری، جو بھی تھا ایکس وائی اس زیڈ. معاشرے کا ٹھیکہ یہ ہے کہ وہ کیڑے ڈالیں. اگر کوئی مرد ایسے ہیں جو اپنی ماں کے چکر میں شادی نہیں کی، ان کا یہ کہ ماں کو سنبھالنے والا نہیں تھا. ہمارے ایسے دوست ہیں، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے، کہ ان کی 90 سال کی ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے شادی نہیں کی، تو اس پہ بھی یہ کہ یار کیوں نہیں کر رہا. بات یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہا، کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ جواب دہ نہیں ہے. ہمارے اسلام نے حکم لیکن دیا بات ہے، یہ ہے کہ جو معاملات اللہ نے بروز حشر کرنے تھے نا، وہ ہم نے آپس میں یہاں شروع کر لیے. حساب کتاب اللہ نے لے رہا تھا، دنیا والے ہم آپس میں ایک دوسرے کو حساب کتاب لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں نا پی سی او میں، پی سی او نہیں ہے سوری، پی سی آر ہے، اس میں وہ بولتے ہیں بھائی ٹائم ختم ہو گیا، تو ایک دم سے لگتا ہے جیسے فرشتہ آ گیا، اس نے موت کے لیے کہہ دیا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا بس سوری اب کچھ نہیں ہوگا. تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اور آج پھر میں آپ سے کہوں گی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی بھی، تو ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ ہم لائیو ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جہاں خدا نہ کرے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. میری ٹیم کو اور میرے علماء اکرام کو آپ کی دعاؤں اور محبتوں کی ضرورت ہے. اور جن نے وائٹل کا شکریہ، نیلسن رنگ زندگی کا، اور ہمارے نیشنل فوڈ کا، اور اللہ والا بریانی والوں کا، اگر ان کا نمائندہ کبھی دیر کر دیتا ہے لیکن کھانا ضرور آتا ہے، ہمیں سحری پہنچ رہی ہے. فیصل آپ کا شکریہ، کامران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی محبت اور اتنے پیار کا اظہار کرتے ہیں. میں اللہ والے کے تو بہت اس لیے شکر گزار ہوں کہ رزق جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ رب کریم خوش ہوتا ہے کسی کے پیٹ بھرنے سے، انسان جب انسان کے کام آتا ہے. تو اللہ آپ کے جو رزق ہے اس میں برکت دے. اللہ والا بریانی ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو جائے اور آپ اسی طرح خدمت کریں. فیصل بہت شکریہ. ہمارے تمام کارکن بہت خوش ہوتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں سحری کو جب سے آپ نے سحری بھیجی ہے. اور پروگرام چونکہ خاتمے پہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. کل زندگی رہے تو لیلۃ الجائزہ کے پروگرام ضرور کریں گے. ہم بات کریں گے ہمارے لوگ عید کی رات کو کیوں ضائع کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آواز دے رہا ہوتا ہے کہ آؤ اب تمہیں تحفے ملنے، تم نے جو نہیں کیا کی. اللہ گفٹ لے کے بیٹھا ہے اور ہم اتنے
نامعقول لوگ ہیں. ہم مہندیوں میں، چوڑیوں میں، بنیان میں، جوتے میں، موزے میں ٹائم ضائع کرتے. کل پروگرام کریں گے. آج ہمیں اجازت دیجیے. انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ اس وقت اختتام پذیر ہے، اور ہم اس وقت درود کا نذرانہ پیش کریں گے اپنے اہل بیت کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بسم اللہ کرنا بیٹا، شروع کریں. بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا فاطمہ و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. و سیدنا علی و سیدنا حسن و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مصطفیٰ کے آبا جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا